غضب الجبارین ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الشاکرین الصابرین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی بربک وانحر انا شانئک هو الابتر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کر شخص زبان کو ایمان قدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان آل محمد پہ لعنت بے شمار بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سب سے پہلے تمام حمد ہے اس خالق لم یزل ولا یزال کے واسطے کہ جس نے ہمارے جسموں میں موجود دوڑتے ہوئے لہو میں باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ محبت علی کو رواں رکھا اور یہ اسی بی بی کی نالین کا تصدق ہے جناب کہ اس کاتب تقدیر نے ہمارے ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کر کے محبت علی کا اسیر کر دیا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے ان مجتبی مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں پر کہ جن کے دروازے پر اگر وحشی آئے تو انسان، انسان آئے تو مسلمان، مسلمان آئے تو سلمان، اور اگر سلمان آئے تو پھر فخر سلمان بن جاتا ہے۔ اور لعنت ہو ان پر کہ جو روزے اول سے ہی لعنت کے حقدار ہیں۔ ہم اس اللہ کا، اس رحمان کا، اس رحیم کا، اس کریم کا، اس ستار العیوب کا، اس غفار الذنوب کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس اللہ نے ہمیں جھکنے کے لیے ایک ایسا در عطا کیا کہ جو در سیدہ کا در ہے، جو در طیبہ کا در ہے، جو در راضیہ کا در ہے، جو در مرضیہ کا در ہے، جو در طاہرہ کا در ہے، جو در راکعہ کا در ہے، جو در عابدہ کا در ہے، جو در صائمہ کا در ہے، جو در ساجدہ کا در ہے۔ اور یہ ایک ایسا در ہے کہ جس در پر اگر انسان جھک جائے تو پھر کبھی بھی در بدر نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں جھکنے کے لیے ایک ایسا در عطا کیا، اگر ہم اس در پر جائیں گے تو ہمیں دو چیزیں ملیں گی، یا ہمیں علی کی ولا ملے گی یا حسین کی عزا مل جائے گی۔ اور یہ ایک ایسا در ہے کہ جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی اس در سے اگر کوئی انسان جڑ گیا تو پھر آل محمد اتنے قریب ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ آل محمد اس بندے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ چاہے کوئی بندہ ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، اگر آل محمد کے ساتھ جڑ گیا تو قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ بابا جی میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی، اب 1400 سال کی تاریخ عزاداری مظلوم کربلا کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس گھر میں مجلس حسین ہوتی ہے
پھر وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ عزا خانہ شبیر بن جاتا ہے۔ جو کپڑا حسین سے منسوب ہو جائے پھر وہ کپڑا نہیں رہتا بلکہ علم عباس کا پھریرا بن جاتا ہے۔ جو گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے پھر وہ گھوڑا نہیں رہتا بلکہ ذوالجناح بن جاتا ہے۔ جو آنسو مجلس حسین میں نکلتے ہیں پھر وہ آنسو نہیں رہتے بلکہ رومال سیدہ کی زینت بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی پتھر حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ در بن جاتا ہے، گنہگار منسوب ہو جائے تو ہور بن جاتا ہے۔ اگر جڑ جائے تو پتھر ہو تو در بنا دیتے ہیں، گنہگار ہو تو ہر بنا دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ آل محمد کی کریمی ہے کہ اگر انہیں کوئی اپنا نظر آئے تو اسے عزادار بنا دیتے ہیں۔ اور ہم تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں عزادار تو بنایا لیکن غدار نہیں بنایا۔ اس اللہ کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں آل محمد کا دروازہ عطا کیا ہے۔ اور دیکھیں یہ کوئی عام دروازہ نہیں، اگر کائنات میں کسی بھی چیز کو فضیلت ملی ہے تو فقط آل محمد کے دروازے کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو کعبہ بنایا ہی اس لیے تھا کیونکہ اس جگہ نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کر دیا تھا۔ اور اس زمینوں میں جس زمین نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ جگہ کعبہ بن گئی۔ راتوں میں جس رات نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اسے اللہ نے لیلۃ القدر بنا دیا۔ دنوں میں جس دن نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اللہ نے اسے جمعے کا دن بنا دیا۔ پانیوں میں جس پانی نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اللہ نے اسے آب کوثر بنا دیا۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا نا کہ وہ انسان نہیں جس کو علی کی پہچان نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کا علی کی طرف دھیان نہیں، وہ شاہ نہیں جس کا علی شاہ نہیں، وہ رہبر نہیں جس کا علی رہبر نہیں، وہ ہادی نہیں جس کا علی ہادی نہیں، وہ پیر نہیں جس کا علی پیر نہیں، وہ داتا نہیں جس کا علی داتا نہیں، حتیٰ کہ وہ نبی نہیں جس کا علی ولی نہیں۔ مجھے پریشان ہو کر مت دیکھے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ نے کسی نبی کو بھی اس وقت تک نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔ محمد کہ اگر کائنات میں کسی چیز کو فضیلت ملی ہے تو آل محمد کی ولایت کی وجہ سے ملی ہے، اور فقط علی کی ولایت نہیں سیدہ کی بھی ولایت ماننی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا ہم کف بھی نہ ہوتا۔ بے شک۔ چلے میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتا ہوں، کتاب کا نام بہار الانوار، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، کہ اللہ نے سیدہ کو تمہاری ازدواج میں دے دیا ہے، وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض، اور اللہ نے حق مہر کے طور پر اس زمین کو رکھا ہے، فَمَن مَشَى عَلَيْهَا مُبْغِضًا
لکا یمشی حراما، جو بندہ سیدہ سے بغض رکھ کر زمین پہ چلتا ہے اللہ اس کا اس چلنے کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سیدہ سے بغض رکھ کر زمین پہ چلے گا اللہ اس کا اس زمین پر چلنا حرام کر دے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات پر، چاہے جن ہو، چاہے انسان ہو، چاہے وحشی ہو، درندے ہوں، حیوانات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی ہے، اللہ نے تمام مخلوقات پر سیدہ کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی عام بی بی نہیں، کون بی بی؟ جو ملکہ دارین ہے، شہزادی کونین ہے، مادر حسنین ہے، کوئی عام بی بی نہیں، قرآن کی طرح سچی ہے، کعبے کی طرح پاک ہے، کرم ان کے گھر کا غلام ہے، شرافت ان کی دہلیز کی کنیز ہے، علم ان کے دروازے پر فضیلتوں کی بھیک مانگتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے دستے مبارک جس بی بی کے لیے رہل بن جائے وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، علی جس کا حاشیہ پاک ہے، حسنین جس کی تفسیر ہے، مریم و آسیہ جیسی بیبیاں اپنی مکنو چادر اوڑھ کر جس قرآن عصمت کی تلاوت کریں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں، عام بی بی نہیں۔ کہ مریم بابا کون؟ سید الانبیاء، شوہر سید الاوصیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، بابا نبیوں کے سردار، شوہر ولیوں کے سردار، بیٹے جوانان جنت کے سردار، خود کائنات کی عورتوں کی سردار۔ تو پھر جملہ کہنے دیجئے گا، بابا نبیوں کے سردار، شوہر ولیوں کے سردار، بیٹے جوانان جنت کے سردار، خود کائنات کی عورتوں کی سردار، یعنی پھر جملہ کہوں سیدہ عظمتوں کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے گرد نبوتیں، امامتیں، طہارتیں، ولایتیں، امامتیں، نجابتیں، طہارتیں، کرامتیں، شرافتیں جس بی بی کا طواف کرتی ہو اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سیدہ کی پاک عظمت پر بلند سے بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اور کیسی سردار کہ کائنات جن کی غلام ہے، کہ اگر جنت چاہیے تو ان دروازے سے ملے گی۔ دنیا سمجھتی ہے ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکات دیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ بابا جنت ان کی ولایت کے بغیر نہیں ملتی۔ اور دیکھیں فقط ولایت بھی کافی نہیں کہ میں آل محمد کی ولایت کا اقرار کر لوں اور ان کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھوں۔ جنت تو کیا، جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتے ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا فلاں شخص آپ کا بڑا محب ہے۔ اچھا، مولا بڑی محبت کرتا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مولا ان فلانا یوالیکم الا انہ یضعف عن البراء۔ مولا وہ بندہ آپ کا بڑا محب ہے، بڑا موالی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن مولا اس میں ایک عیب ہے۔ فرمایا کیا عیب ہے؟ کہا مولا وہ تبرے میں تھوڑا کمزور ہے۔ مولا نمازی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، ان فلانا یوالیکم، مولا وہ بڑا محب ہے، الا انہ یضعف عن البراء، لیکن مولا وہ آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہوئے بڑا سوچتا ہے،
امام کے چہرے پہ جلال آیا اور امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. امام فرمایا کذبا من ادعا محبتنا ولم یتبر من عدونا. امام فرمایا جھوٹا ہے وہ بندہ جو ہماری محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرتا ہے. علی ولی کے سارے دشمنوں پر موجودہ زندہ مردہ پر لانا. کہ اگر جنت چاہیے تو آل محمد کے دروازے سے ملے گی. اور چیزیں دو ہیں, آل محمد سے محبت بھی کرنی ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرنی ہے. اگر فقط محبت ہے تو جنت نہیں ملے گی. پھر امام سے پوچھا کسی نے, مولا یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, یہ کب قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا انما الاعمال تقبل الولایہ. اعمال اس وقت قبول ہوں گے کہ جب تمہارے دلوں میں ہماری ولایت ہوگی. اچھا اس نے آگے سوال کیا, مولا نمازیں پڑھیں ولایت کے ساتھ, روزہ رکھیں ولایت کے ساتھ, حج کریں ولایت کے ساتھ, زکوٰۃ دیں ولایت کے ساتھ, سارے اعمال ہم ولایت آل محمد کو رکھ کے کرتے ہیں. کیا اللہ ہماری نمازیں ولایت کے ساتھ, روزے ولایت کے ساتھ, حج ولایت کے ساتھ, زکوٰۃ ولایت کے ساتھ, جہاد ولایت کے ساتھ سارے اعمال قبول کر لے گا؟ امام نے فرمایا ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ. اللہ تمہاری اس ولایت کو بھی اس وقت تک قبول نہیں کرے گا کہ جب تک تم دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرو. کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اعمال قبول ہوں تو آل محمد کی ولایت کا اقرار کرو, اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ولایت قبول ہو تو پھر ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہوگی. دیکھیں ہم نے اگر کوئی چیز لی ہے یا اللہ کے قرآن سے لی یا 14 کے فرمان سے لی. دیکھیں مکتب تشیع دو چیزوں کا نام ہے, یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے. اگر ہم نے تولا لیا ہے تو بھی قرآن سے, اگر ہم نے تبرہ لیا ہے تو بھی قرآن سے. اور دیکھیں قرآن پڑھا کریں, قرآن کی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, اور بالخصوص رمضان میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ ایک آیت پڑھو گے اللہ آپ کو ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا. جو بندہ روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ اس کا شمار غافلین میں نہیں کرتا. جو بندہ 50 آیت کی تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ اس کا شمار ذاکرین میں کرتا ہے. جو بندہ 100 آیات کی تلاوت کر کے سوئے اللہ اس کا شمار قانتین میں کرتا ہے, عبادت گزاروں میں کرتا ہے. اور اگر کوئی بندہ 1000 آیات کی تلاوت کر کے سوئے اللہ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا کہ جیسے اس نے راہ خدا میں بہت بڑی مقدار میں سونا دیا ہو. لیکن جملہ یاد رکھے گا, قرآن ضرور پڑھنا, لیکن کبھی ایسا نہ ہو تم پڑھو تو قرآن لیکن قرآن تمہارے چہرے پر لعنت کرتا ہوا نظر آئے. دیکھیں چلیں اگر جو پریشان ہیں تو میں حدیث پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ربا تالل قرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاری قرآن ایسے ہیں کہ جو پڑھتے تو قرآن ہیں لیکن قرآن پلٹ کر ان پر لعنت کرتا ہے. کسی نے پوچھا مولا کہ بندے قرآن پڑھتے ہیں, ہم نے نماز بھی لی قرآن سے, روزہ بھی لیا قرآن سے, حج بھی لیا قرآن سے, زکوٰۃ بھی لی قرآن سے, جہاد بھی قرآن سے, یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن سے لی, ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ہم پہ لعنت کرتا ہے, یہ قرآن لعنت کیوں کرتا ہے؟ معصوم نے فرمایا رکھتا بھی ہمارا بغض ہو اور پڑھتا بھی قرآن ہو, قرآن اس پر لعنت نہ کرے تو پھر کیا کرے؟
کہ آل محمد سے بغض رکھ کر قرآن کی تلاوت کرو گے تو قرآن تمہارے قصیدے نہیں پڑھے گا، تمہاری شکلوں پر لعنت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن تلاوت اس وقت فائدہ دے گی کہ جب تمہارے دلوں میں آل محمد کی محبت ہوگی۔ دیکھیں، آل محمد سے بغض رکھ کر کعبے جانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تم کعبے میں جاؤ گے تو تمہاری شکلیں پاک ہوگی، اگر تم نجف جاؤ گے تو تمہاری نسلیں پاک ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری جسمانی طہارت بھی ہو، تمہاری روحانی طہارت بھی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ۔ آل محمد سے معرفت ملے گی، آل محمد بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، آل محمد بتائیں گے دین کیا ہے۔ دیکھیں، دین پہ عمل کیا کریں، یہ دین ایسے نہیں بچا، آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے۔ زمانہ آل محمد کو چھوڑ کر دین تلاش کر رہا ہے۔ بابا جی، وہ دین ہے کیا کہ جس دین میں حسین نہ ہو؟ کہ اگر دین چاہیے تو آل محمد کے دروازے پہ آنا ہوگا، آل محمد کے دروازے پہ آؤ گے تو دین ملے گا۔ اور یہ جو ہم گھر جاتے ہیں ہمیں پہچان ہوتی ہے، یہ آل محمد کا کرم ہے۔ کسی نے پوچھا تھا خواجہ معین الدین چشتی سے کہ مجھے بتائیں کہ حسین ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے جملہ کہا اگر ماں نظر آئے تو حسین ہے، اگر بہن دکھائی دے تو حسین ہے، اگر بیٹی دکھائی دے تو حسین ہے۔ جو بندے تاریخ کو جانتے ہیں، میں جملہ ان کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اگر پھوپھی دکھائی دے تو پھر حسین ہے۔ کسی نے ہندو سے پوچھا تھا، نہ تم اللہ کو مانتے، نہ تم رسول کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ اسلام کو مانتے، تم ہر وقت حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں نا، میرے گھر میں 4 رشتے ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری بیٹی ہے، ایک میری زوجہ ہے، لیکن جب بھی گھر جاتا ہوں مجھے پہچان ہوتی ہے یہ میری ماں ہے، مجھے پہچان ہوتی ہے یہ میری بہن ہے، مجھے پہچان ہوتی ہے یہ میری زوجہ ہے، مجھے پہچان ہوتی ہے یہ میری بیٹی ہے۔ کہ یہ پہچان تو ہر کسی کو ہوتی ہے، کہ تم پھر شرم کرو، اسی پہچان کو تو حسین کہتے ہیں۔ یہ جو پہچان ہو رہی ہے گھر والوں کی، اس پہچان کو تو حسین کہتے ہیں۔ یہ گھروں میں جو پہچان ہے کہ ماں کون ہے، یہ پہچان ہے کہ بہن کون ہے، یہ جو پہچان ہے کہ بیٹی کون ہے، اگر یہ پہچان ہو رہی ہے تو یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، یہ صدقہ ہے حسین کی بہن کا، کہ جس نے شام کے دربار میں جا کر کہا تھا واللہ لا تمعو ذکرنا، یزید تو جتنی مرضی کوششیں کر لے، جتنے مرضی مفتی بلا لے، جتنے مرضی قلم خرید لے، واللہ لا تمعو ذکرنا، اے یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ بی بی نہیں، یہ علی کا لہجہ تھا جو درباری یزید میں بول رہا تھا، یہ علی کا لہجہ تھا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم انبیاء کی محنتیں نہ بچتی اگر کربلا والے نہ ہوتے، اور یہ کربلا بھی نہ بچتی اگر حسین کی بہن شام میں جا کر خطبے نہ پڑھتی۔
اگر نبیوں کی نبوتیں بچی ہیں تو کربلا والوں کی وجہ سے، اور اگر یہ کربلا والے بھی بچی ہیں تو یہ صدقہ ہے حسین کی بہنوں کا۔ یہ جو آپ گھر میں جاتی ہیں نا، بہن بیٹی ماں کے سروں پر چادریں دیکھتی ہیں نا، یہ چادر ایسی نہیں بچی، اس چادر کے لیے حسین کی بہن نے اپنی چادر کو قربان کیا ہے۔ یا اگر کہیں پر ظلم ہونا اور انسان اس ظلم کی مخالفت کرے، اس ظلم کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ زمانے کو بتایا ہے کہ کربلا میں شمر نے سکینہ کو بڑا مارا تھا۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم رضاداروں، 3 بیویاں ہیں تاریخ میں بڑی مظلوم بیویاں۔ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، لیکن بڑا فرق ہے، ماں کا پہلو زخمی ہے، بیٹی کا سر زخمی ہے، اور پوتی کے کان زخمی ہے۔ سنو گے جملہ زدارو، ماں کے پہلو میں لوہے کی میخ لگی تھی، بیٹی کے سر میں شام والوں نے پتھر مارے تھے، اور پوتی کے کان زخمی اس لیے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک شمر تماچے مارتا رہا ہے۔ اور بڑا ظلم کیا ہے تاریخ نے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا تو تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جس کا کوئی بھائی نہیں تھا نا، اسے امت نے گھر میں آ کر مارا ہے، اور جس کے 18 بھائی تھے اسے شام کے بازار میں لا کر مارا ہے۔ اور اگر کتنا مارا کہ جناب ام لقمان نے پوچھا تھا، بی بی ہمیں آپ کے ہاتھوں میں یہ رسیوں کے نشان سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے گلے میں امت نے رسی ڈالی تھی، لیکن بی بی مجھے اتنا بتائے کہ یہ آپ کا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ تڑپی علی کی بیٹی اور رو کر ایک جملہ کہا، ام لقمان تو نے انصاف نہیں کیا، کبھی بھی ہوا کیا کہ اگر کوئی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر تجھے پتھر مارے کیسے روکے گی؟ کبھی بھی ہاتھوں سے، کہ ہمارے ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم رضادارو، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ رونے والی تھی نا اس مظلوم حسین کی کہ جس کی بہنوں کو بھی اس کی لاش پہ امت نے رونے نہیں دیا ہے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ بخل نہ کرنا زدارو۔ سنتے ہو روایت یہ کہتی ہے کہ جہاں بھی مجلس حسین ہوا کرتی ہے اس جگہ پر فاطمہ اپنا رومال لے کے جاتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، کوئی سید ہے کوئی غیر سید ہے، ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، بی بی کو خالی واپس نہ بھیجنا۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ بی بی کو خالی واپس نہ روکنا۔ جملہ سنو گی کس حسین کی کہ جس کی بہنوں کو امت نے بھائی کی لاش پر رونے نہیں دیا ہے۔ میں نے یہ جملہ ایسے نہیں کہا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مقتل میں لکھا ہے کہ جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کٹے ہوئے لاشوں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین کی بہن نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے ویسے گرایا کہ جیسے بن بازوں کے عباس آئے تھے، لیکن اگر بڑا فرق ہے،
عباس مرد تھے، میری بی بی مستور تھے، عباس کے بازو کٹے تھے، میری بی بی کے ہاتھ بندھے تھے۔ ایک جملہ کہا کہ بھیا حسین کاش تیری بہنوں کے ہاتھ آزاد ہوتے، میں تیری لاش سے پتھروں کو ہٹاتی، کاش تیری بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے، میں اپنی رضا سے کفن پہناتی۔ اگر اتنا کہنا تھا، ششمر اٹھا، ہاتھ میں تازیانہ لیا، اس جگہ پہ آیا جہاں علی کی بیٹی بیان کر رہی تھی، اس نے تازیانہ اٹھا کر اتنی زور سے وار کیا، سید سجاد تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد بابا